وہ سامنے پڑھائی مختصر وقت کے لیے کیونکہ وقت بہت کم ہو گیا ہے 2-2.5 منٹ کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت مولانا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بات کریں. تشریف لا رہے ہیں مولانا مولانا. جامعہ فاروقیہ میں تقاریر کا نام ہے اور واضح کی یہ محنت یہ کوشش یہ سازش منصوبے ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک چیز سے کئی نشانے بناتا ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے اکابرین کو رب نے وسیلہ عطا فرمائی ہے. اس میں شک نہیں کہ عادل صاحب کی جدائی پر ہر آدمی کا دل بے قرار ہے آنکھیں آنسو بہا رہی ہے. ان العین تدمع والقلب یحزن اس میں کوئی شک نہیں لیکن ماں محمد اللہ رسول کا اصول سامنے رکھ کر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اور اس سے ہارنے کا وقت نہیں یہ سنبھلنے کا وقت ہے. صدیق اکبر نے فرمایا تھا ان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد حتی اقام دین اللہ ونصر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ حتی توفاه اللہ علی ذلک وقد تركتم على الطريقة فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن منكم الله ربه وهو حي لا يموت قد كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مجھے خصوص کے ساتھ ایک ساتھی ایک مخلص طالب علم ایک بزرگ ایک مدرس اور ایک ان سے محبت کرنے والا باطنی مسلمان اس عقیدے کے ساتھ منصوبہ بنانے والے سازشی عناصر جعلی حکومت نااہل قاتل نااہل حکومت کے نااہل قاتل اور اسرائیل اور یہودیوں اور قادیانیوں کے نوکروں کو چیلوں کو اور ان کے وفاداروں کو ہم پیغام دیں گے کہ عادل خان صاحب کل بھی زندہ تھا. عادل خان صاحب آج بھی زندہ ہے. ایک عادل نہیں ان کی بازی کل کی بازی ہے. ان کی بازی تم کے ہاتھوں ہے اور کل سے عادل نکلے گا تم کتنے عادل مارو گے. کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا اور میں درخواست کروں گا حضرت مولانا مفتی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے اور جامعہ عالم کے محترم حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب کی خدمت میں جو تشریف لائیں اور گفتگو کریں.
وقال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا احياء ولا تنفرون صدق الله العظيم. میرے پاس الفاظ ہیں کے بعد جو اپنے سہارا کیا اپنے حوصلہ کیا وہ ڈاکٹر صاحب آج ڈاکٹر صاحب کی جامعہ میں چھوڑ کر چلے گئے بنیاد پانی سے ریور پر آ گئے. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو اس وقت میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سے نیا اور میرا بھائی عادل ہوئے اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی کہ حضرت آپ کا نام آئے اس امت کی ضرورت کی تھی اور تمام مدارس کی عزت کو لے کر اور اسی طریقے سے تمام ممبر و محراب کو آپس میں کسی طریقے سے ایک بات اٹھا دیجیے کیونکہ آج جو ہے ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر اس طرح کی ایک محنت کریں کہ ہم سب آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. تو ڈاکٹر صاحب کو اس وقت فرمایا کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر چلیں گے اور اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے یہ محنت شروع کی اور اس کم عرصے کے اندر ڈاکٹر صاحب نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کروایا, سب کو جوڑ دیا. یہاں ہمارے ممبر و محراب یہاں تک کہ ہر ایک فرد کو ڈاکٹر صاحب کو جمع کروایا اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے اس محنت کی ابتدا کی صحابہ کی عظمت پر اور صحابہ کی شان میں. ڈاکٹر صاحب نے کس طریقے سے ملک کے امن و امان کو برقرار کرتے ہوئے کس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے محنت کی ابتدا کی اور ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا. کس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس ملک کی سلامت کو سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی زندگی اور چلتی ہے. اور آج اس پلیٹ فارم آج اس جنازے کی توسط سے میں حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, خدایا کب تک ہم اس طرح یہ جنازے اٹھاتے رہیں گے, کب تک ہم اس طرح کس طریقے سے ہم شہید کرواتے رہیں گے اپنے علماء کو. میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدایا ہوش کے ناخن لے کہ آج ہمارے علماء ریور ہمارے علماء کس طریقے سے اس امن و امان کے لیے اور امن و امان کا پیغام دیتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہیں. آج ڈاکٹر صاحب کی آج آخری کتاب بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر لکھی, آخری کتاب اسلامی جمہوریہ پاکستان پر اسلام پر انہوں نے قربانی دی, دین پر انہوں نے قربانی دی اور خاص کر اس پاکستان پر ڈاکٹر صاحب نے شہادت دے کر اس پاکستان کے لیے قربانی دی. تو میں اس پلیٹ فارم سے میں حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, خدایا بس کریں, اب بس کریں, اب ہمارے اندر اب ہم جو ہے اس کی سکت نہیں, ہم کتنے جنازے ہم نے اٹھائے اور اٹھاتے رہیں گے ٹاؤن کے اندر, جامعہ کے اندر اور اسی طریقے سے دیگر مدارس میں کتنے ہمارے علماء شہید ہوئے. لہذا میں گزارش کروں گا کہ اب ہم انشاءاللہ اس ملک کو بچانے کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے ہم ہی جب لڑتے رہیں گے اور یہ سارا جنگی کی طرف جو اس ملک کو لے کر جایا جا رہا, ہم انشاءاللہ ہوش و آواز کر رہ کر اور اسی طریقے سے ہم آپس میں باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس جنگ کا مقابلہ کریں گے. یہ پروکسی وار ہے اور یہ ففتھ جنریشن وار ہے, اس کا مقابلہ بھی ہمیں اسی طرح کرنا ہے, اس کا مقابلہ بھی ہمیں اسی طرح کرنا ہے. انشاءاللہ امن و امان کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو بھی ڈاکٹر صاحب کی جو کاوشیں ہیں اللہ رب العزت ان کاوشوں کو قبول فرمائے, ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس کے اندر ملتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، آپ حضرات سے درخواست ہے، یہ جو مسلمان کی طرف آپ اشارہ کریں مسلمان کی طرف آج کو کہ یہ آنے والے تمام حضرات علماء کرام ان کی صحت اور حالات کے پیش نظر یہ انتظام کیا ہے. آپ کی مہربانی ہوگی شمال کی طرف جتنے دوست احباب کھڑے ہیں وہ پیچھے آ کے مشرق کی طرف روڈ کو چھوڑ کر سب زمین فرما ہے. دیکھیں آپ کے آگے آنے سے ہمارے بزرگوں کو ضرورت ہوگی اور آپ کی وجہ سے جو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، تاکہ آنے والے احباب کے لیے راستہ کھلا رہے. کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ ہے تو آپ عمر پیچھے سے دیکھ لیں، اشارہ کرتے بھائی ان کو اشارہ کریں پیچھے چلے جائیں. ان کے طرح ہمارے بھائی ہے، ہم سے زیادہ درد ان کو اللہ کے بدلے ایسی کوئی بات نہیں. ہمیں احساس ہے ان کی ضرورت سے زیادہ محبت. ہم نے اللہ کے شہر کی قبر پر پینٹ اور شرٹ والے لوگوں کو روڈوں میں دیکھا آئے ہے وہ دن بھی اچانک قبرستان آئے جہاں شاگرد علماء کے وہاں گاڑی نہیں تھی پینٹ اور شرٹ تیسرے وہاں کو بولتے تھے یہ کون ہے؟ تو آپ درخواست ہے پیچھے ہو جائے آپ کا یہ تعاون ہوگا ہمارے ساتھ تاکہ آنے والے لوگ احباب کو تکلیف نہ ہو. جزاک اللہ خیر. آپ حضرات بیٹھے ہیں تاکہ پیچھے بچے کو شادی بنانے کا آسان ہے. وہ کون جگہ ہے وہ؟ میں دعوت دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا اور فاروقیہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے گفتگو کریں. تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا اور فاروقیہ فاروقی اور عالم اسلام کے عظیم رہنما حضرت مولانا ڈاکٹر عادل صاحب آنے رہے ہیں اور وہ ہمیں چھوڑ کر اور سبھی کو سنبھال کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں بات یہ کرتا ایسی عالمگیر شخصیات بہت کم ہوا کرتی ہیں. بہت کم مدت میں تمام سے تمام اہل اسلام کو متحد کرنا، متفق کرنا، انہیں اتحاد پر جمع کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جسے ڈاکٹر صاحب نے بہت آسانی کے ساتھ کر لیا. میں سمجھتا ہوں اور اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کا یہ احسان حکومت پر کتنا بڑا ہے کہ سب مل کر شاید ان کے احسان کا مرتبہ چکا سکے. انہوں نے کبھی عجیب بات نہیں کی کہ میں جب یہ شخص پڑھتا ہوا رہا ہوں کہ حضرت جامعیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر صدیق رضی اللہ عنہ پر فریب ریب پر جناب
چونکہ مکمل ہو چکا ہے، میں ابتدائی کاموں کے لیے مولانا کی دعوت دوں گا حضرت مولانا عادل صاحب بڑے بڑے تشریف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات جو یہاں پر آئے اور حضرت کی محبت سے آئے ہیں اور حضرت کا مظاہرہ کرتے بھی تھے اور کراتے بھی تھے، اس لیے تمام ساتھیوں کی گزارش ہے کہ چاہے گا جہاں پر جو بھی کھڑا ہے وہ مسجد کی باہر بھی کرنے والا ہے، مسجد کے سمے میں بھی اور مسجد کے حال میں بھی ہماری آج جنازہ تیار ہے اور باقی یہ گزارش ہے کہ تصویر کچی نہ کرے۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ آج ایک مرتبہ پھر حقیق طور پر یہ سدے میں روزگار ہیں اور مانا ہے ملامتی میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں حضرت کے مقام کو بلند فرمائے، وہی ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لیکن آج حضرت کے جنازے میں ایک سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کب تک ہم جنازے اٹھائیں گے؟ جنازے اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں، اب ہمارے کندھے جنازوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے۔ میں واضح ہو تو لوگ انداز میں ریاست پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت کے قافلوں سے فوری طور پر انعقاد کیا جائے کہ سڑک کے ساتھ تک پہنچایا جائے، اور اگر نہیں ہمارے باقی شہداء کی طرح حضرت ڈاکٹر شہید کے بھی قافلے نہیں ملتے، ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ریاست بہت قاتل ہے اور اس قتل کی ذمہ داری ریاست اور حکومت وقت آئی ہوتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان کے خلاف نعرہ ہم نے برداشت نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ وطن عزیز پاکستان کے خلاف اٹھنے والے آواز کی مخالفت کی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے خلاف اٹھنے والے نعرے کی تو ہم نے مخالفت کی ہے، یہاں صحابہ کرام کے سامنے گستاخی کارروائی جاتی ہے، حضرت رفیع علیہ السلام کے سامنے گستاخی کروائی جاتی ہے، پھر تو اس کے خلاف پیغام میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو آپ سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، نہ پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ قبول کیا جائے گا، نہ حسب نبوت کے سامنے گستاخی قبول کی جائے گی، نہ صحابہ کرام کے سامنے گستاخی قبول کی جائے گی، نہ اسی سلسلے میں اٹھنے والے کسی آواز کو دبانے کی طاقت کو قبول کیا جائے گا۔ میں بات کرتا ہوں ریاست پاکستان سے آپ ایک ہی لفظ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حضرت کے قاتلوں کو پہلے معاف کیا جائے اور ہمیں جنازے دینے کا بھی رشتہ بند کیا جائے۔ ہم مزید جنازے اٹھانے کے مقابلے اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور انشاءاللہ اسی عظمت اور جوش کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اس مشن کو آگے بڑھائیں گے تک ہماری جان میں جان ہے۔ اپنے غربت شام سے صحابہ کریں گے۔ آگے بڑھو۔ ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے مناظر ہیں۔ 3 منزلہ مسجد ہے اور مسجد اور اس کے برآمدے اور اس کا بیسمنٹ
سب کا سب اس وقت فل ہو چکا ہے، اور یہ باہر کے صحن کی حالت ہے، اور اطراف کے برآمدوں میں چونکہ سایہ ہے، دھوپ سخت ہے، تو وہاں پر مجمع ہے، دنیا پہاڑوں سے اتر رہی ہے، لوگ سامنے پہاڑوں سے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیاں ہیں، اور اب تک مجمع داخل ہو رہا ہے، روڈ جام ہو چکے ہیں، اور یہ مسجد کی بالکل اوپر والی چھت ہے، سیڑھیاں فل ہیں، یہ اوپر والی چھت کے مناظر ہیں، اور چھت پر بھی صفیں بنی ہوئی ہیں، کافی وسیع و عریض مسجد ہے، اور نیچے 3 منزلیں اور تہخانہ فل، چاروں طرف سے علماء، مدرسین، محتممین، ایک مجمع ہے۔ پستول کی چند گولیوں سے ڈاکٹر صاحب تو شہید ہوئے ہیں، لیکن جو زخمی ہوئے ہیں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں۔ یہ صحن کے مناظر ہیں، ابھی اندر 3 منزلیں، بیسمنٹ، چھت سب فل ہو چکی ہے۔ 1973 میں فراغت حاصل کی، 76 میں ہیومن سائنسز میں کراچی یونیورسٹی سے BA، اس کے بعد MA عربی کراچی یونیورسٹی سے، 1992 میں PhD مکمل کی، غالباً اسلامک کلچر میں۔ 2010 سے 2018 تک ملائیشیا میں پروفیسر رہے ہیں، کلیہ معارف الوحی میں، ملائیشیا کے صدر کے ہاتھوں انہیں اعزاز سے نوازا گیا۔ عربی، انگلش، اردو، برمی، تھائی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور ملائی زبان بھی بولتے تھے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کے استاذ تھے، استاذ الاساتذہ تھے۔ یہ شدید دھوپ، کتنی سائمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نظم والے احباب، مائک بند کر دیا تھا، مائک کو نظم والے احباب نظم کو قائم رکھیں، اور احباب سے گزارش ہے کہ آگے آنے کی کوشش نہ کریں۔ بند کر دیا۔ احباب سے گزارش ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ میں تمام علماء اکرام کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ نظم کو قائم رکھیں۔